پیٹرا، پتھروں کا شہر جو آنے والوں کو اپنے ماضی کی داستان سناتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیٹرا آرڈن کے جنوب مغرب میں واقع ایک قدیم شہر ہے جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ یونانی زبان میں او پیٹرا تو کا مطلب ہے پتھر، اور حقیقت میں یہ شہر مکمل طور پر پتھروں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ اسے عربی میں البترا کہا جاتا ہے، جبکہ نبطی قوم اسے ایرماو کے نام سے جانتی تھی۔ تقریباً چوتھی صدی قبل مسیح میں نبطی عربوں نے اس علاقے کو آباد کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 106 عیسوی میں رومی سلطنت نے پیٹرا پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ شہر تجارتی اہمیت کھو بیٹھا اور آخرکار ویران ہو گیا۔ پیٹرا کی سب سے مشہور عمارت وہ الخزانہ ہے، جو چٹان کے سینے میں تراشی گئی ایک شاہکار عمارت ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سینکڑوں مقبروں، مندروں اور ستونوں پر مشتمل تعمیرات موجود ہیں۔ شہر کا داخلی راستہ ایک تنگ درار سے گزرتا ہے جسے الس او کہا جاتا ہے، جہاں سے گزرتے ہی گلابی پتھروں سے تراشی گئی عمارتیں دکھائی دیتی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ نبطی قوم انجینئرنگ میں ماہر تھی۔ پیٹرا دنیا کا واحد ایسا شہر ہے جو مکمل طور پر چٹانوں کو تراش کر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں کی ہر عمارت، ہر دروازہ اور ہر ستون دراصل ایک ہی پہاڑ کا حصہ ہے جسے نبطی کاریگروں نے انتہائی نفاست اور مہارت سے تراشا۔ اس شہر کی تعمیر اس وقت ہوئی جب انسان کے پاس جدید آلات موجود نہیں تھے، مگر اس کے باوجود پیٹرا کی عمارتیں آج بھی مضبوطی اور خوبصورتی کا نمونہ ہے۔ یہ شہر پتھروں کی گہرائیوں میں چھپا ایک زندہ عجوبہ ہے جو قدیم فن تعمیر کی معراج کو ظاہر کرتا ہے۔ پیٹرا کی ترقی نے پڑوسی اقوام کو ہمیشہ متوجہ رکھا۔ تجارت کی دولت اور شہر کی مضبوط دیواریں اسے ایک قیمتی ہدف بناتی تھیں۔ نبطوہے نے کئی بار حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، مگر سن 106 عیسوی میں رومی سلطنت نے ایک بڑی مہم کے دوران پیٹرا پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ شہر نے کچھ عرصہ رومی حکومت میں خوشحالی دیکھی، لیکن بعد میں تجارتی راستے بدل جانے اور زلزلوں کے باعث یہ شہر رفتہ رفتہ ویران ہوتا گیا۔ آج پیٹرا کے پتھروں پر وقت کی مہرست ہے، وہ پتھر جو کبھی روزمرہ زندگی، تجارت اور جنگوں کے گواہ تھے، اب خاموشی سے اپنے ماضی کی داستان سناتے ہیں۔ پیٹرا دنیا کا واحد ایسا شہر ہے جو مکمل طور پر چٹانوں کو تراش کر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں کی ہر عمارت، ہر دروازہ اور ہر ستون دراصل ایک ہی پہاڑ کا حصہ ہے جسے نبطی کاریگروں نے انتہائی نفاست اور مہارت سے تراشا۔ اس شہر کی تعمیر اس وقت ہوئی جب انسان کے پاس جدید آلات موجود نہیں تھے، مگر اس کے باوجود پیٹرا کی عمارتیں آج بھی مضبوطی اور خوبصورتی کا نمونہ ہے۔ یہ شہر پتھروں کی گہرائیوں میں چھپا ایک زندہ عجوبہ ہے جو قدیم فن تعمیر کی معراج کو ظاہر کرتا ہے۔ پیٹرا کو گلابی شہر یعنی سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے پتھروں کی رنگت دن کے مختلف اوقات میں سورج کی روشنی کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ صبح کے وقت یہ سرخی مائل گلابی دکھائی دیتا ہے، دوپہر میں سنہری چمک اختیار کر لیتا ہے، اور شام کے وقت ہلکی نارنجی روشنی میں یہ شہر جادوئی منظر پیش کرتا ہے۔ یہی بدلتے رنگ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ پیٹرا کا ہر پتھر اپنے اندر ایک تاریخ، ایک داستان اور ایک راز چھپائے ہوئے ہے جو آنے والے ہر مسافر کو ماضی کی صدائیں سناتا ہے۔ پیٹرا کی سب سے مشہور اور دلکش عمارت وہ الخزانت ہے جو شہر کے داخلی راستے الس او کے اختتام پر واقع ہے۔ یہ عمارت چٹان کے دل میں تراشی گئی ہے اور نبطی فن تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نبطی بادشاہ نے اسے اپنی عظمت اور دولت کی علامت کے طور پر بنوایا تھا۔ اس کی اونچائی تقریباً 40 میٹر ہے اور اس کے ستون، نقش و نگار اور سنتراشی کی باریک تفصیل دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ مقامی روایات کے مطابق اس عمارت کے اندر کبھی خزانہ چھپایا گیا تھا، اسی لیے اسے الخزانہ ہوا کہا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ دراصل ایک شاہی مقبرہ تھا، مگر وقت کے ساتھ اس کے گرد داستانیں جنم لیتی گئیں جنہوں نے اسے پراسرار شہرت بخشی۔ پیٹرا کے باشندے نہ صرف فن تعمیر میں ماہر تھے
بلکہ انہوں نے پانی کے انتظام کا ایک ایسا حیرت انگیز نظام بنایا تھا جو آج کے دور میں بھی انجینئرنگ کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ صحرائی علاقے میں ہونے کے باوجود نبطوہ نے ڈیم، نہریں اور پانی ذخیرہ کرنے کے بڑے بڑے حوض تعمیر کیے تھے تاکہ بارش کا پانی ضائع نہ ہو۔ پہاڑوں کے دامن میں تراشے گئے چینلز پانی کو شہر کے مختلف حصوں تک پہنچاتے تھے۔ یہ نظام اس قدر منظم تھا کہ سخت گرمیوں میں بھی پیٹرا کے مکینوں کو پانی کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبطی قوم نہ صرف فن اور ثقافت میں ترقی یافتہ تھی بلکہ سائنسی اور عملی علم میں بھی بے مثال تھی۔ نبطی لوگ دراصل عرب خانہ بدوش قبائل تھے جنہوں نے رفتہ رفتہ اپنی جگہ جنوبی اردن، شام اور شمالی عرب کے علاقوں میں بنائی۔ ان کا سب سے مشہور اور حیرت انگیز شہر پیٹرا تھا جو چٹانوں میں تراش کر بنایا گیا تھا۔ یہ شہر ان کی انجینئرنگ، فن تعمیر اور پانی کے نظام کا زندہ ثبوت ہے۔ نبطوہ نے اپنی تہذیب کو تجارت کی بنیاد پر ترقی دی۔ وہ عرب، مصر، ہندوستان اور بحیرہ روم کے درمیان تجارتی راستوں پر قابض تھے۔ ان کے قافلے خوشبوئی سونا، چاندی، ہاتھی دانت اور دیگر قیمتی سامان لاتے اور بیچتے تھے۔ اس تجارت نے نبطوہ کو نہایت خوشحال بنایا اور پیٹرا کو عرب دنیا کا سب سے امیر شہر بنا دیا۔ نبطی فن تعمیر بھی منفرد تھا۔ انہوں نے یونانی اور مصری طرز تعمیر کو عربی فن کے ساتھ ملا کر ایک نیا انداز پیدا کیا۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی ان کا پانی جمع کرنے کا نظام تھا۔ صحرا کے بیچ میں انہوں نے نالیاں، حوض اور ذخائر اس انداز سے بنائے کہ بارش کا پانی محفوظ رہے۔ یہی نظام ان کے شہروں کو سرسبز اور قابل رہائش بناتا تھا جو اس وقت کے دوسرے صحرائی قبائل کے لیے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ صدیوں تک یہ شہر ریت میں دفن رہا، یہاں تک کہ 19ویں صدی میں ایک یورپی سیاح اوین لاڈونگ برکھارٹ نے اسے دوبارہ دریافت کیا۔ آج نبطی تہذیب کو دنیا کی عظیم صحرائی تہذیبوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ان کی تعمیرات علم، آب رسانی اور ثقافتی ورثہ انسان کی عقل و ہنر کی ایک بے مثال کہانی سناتے ہیں، وہ کہانی جو پتھروں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی ہے۔ اردن مشرق وسطیٰ کا وہ خطہ ہے جہاں تاریخ کے ہزاروں سال دفن ہے۔ یہ علاقہ کبھی رومی، نبطی، بازنطین اور اسلامی سلطنتوں کا مرکز رہا۔ اردن کے مختلف شہروں میں آج بھی وہ قدیم تہذیبوں کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں جنہوں نے انسانیت کی تاریخ میں گہرا نقش چھوڑا۔ ان میں سب سے مشہور شہر پیٹرا ہے جو پتھروں میں تراشی گئی ایک عظیم سلطنت کا نشان ہے۔ اسی طرح جرش اپنے رومی طرز تعمیر، ستونوں اور شاندار بازاروں کی وجہ سے معروف ہے۔ آج بھی ماہرین حیران ہیں کہ نبطی کاریگروں نے بغیر جدید آلات کے اتنی باریک اور بلند عمارتیں کیسے بنائیں۔ پیٹرا کی مشہور عمارت الخزانہ کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ اس میں بادشاہوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، اسی لیے اسے ایک خزانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب تک کسی کو اس خزانے کا سراغ نہیں ملا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق پیٹرا کے کئی حصے اب بھی ریت کے نیچے دفن ہیں اور ان میں ایسی عمارتیں، تحریریں یا خزانے ہو سکتے ہیں جو ابھی دریافت نہیں ہوئے۔ پیٹرا کے راز صرف پتھروں میں نہیں بلکہ اس کی خاموشی، رنگت اور فن تعمیر میں بھی چھپے ہیں، وہ خاموشی جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی بولتی محسوس ہوتی ہے۔ پیٹرا اور اردن کے قدیم شہر صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ انسانی ذہانت، ہنر اور حوصلے کی زندہ مثال ہے۔ صحراؤں کے بیچ بسایا گیا یہ عظیم شہر آج بھی اپنی پتھریلی دیواروں اور خاموش وادیوں میں ایک داستان سناتا ہے، وہ داستان جو وقت کی گرد میں دب تو گئی مگر مٹی سے ابھر کر آج بھی دنیا کو حیران کر رہی ہے۔ پیٹرا کے دروازوں پر پڑی ہر لکیر، ہر نقش، ہر ستون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تہذیبیں مٹتی نہیں بلکہ اپنے آثار میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹرا آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے تجسس، حیرت اور تاریخ کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے۔